سلام. حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري وهذا حديثه. حدثنا أبي حدثنا كهمس عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر قال كان أول من قال بالقدر بالبصرة معبد الجحني فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحمري حاجين أو معتمرين فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر فوقق لنا عبد الله بن عمر الخطاب داخل المسجد فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي فقلت يا أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتكفرون علما وذكر من شانهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. قال إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم بريئا مني والذي يحلف به عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال بين نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما مسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أمارتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. یحییٰ ابن یعمر سے دو سلسلوں کے ساتھ روایت ہے اور دونوں سلسلوں میں کہمس راوی ہیں کہ سب سے پہلے بصرہ میں معبد جہنی نے انکار تقدیر کا قول کیا. یحییٰ کہتے ہیں کہ اتفاقاً
میں اور حمید ابن عبد الرحمن حمیری ساتھ ساتھ حج یا عمرہ کرنے گئے، اور ہم نے آپس میں کہہ لیا تھا کہ اگر کسی صحابی سے ملاقات ہوئی تو ان سے تقدیر الہی کا انکار کرنے والوں کا مقولہ دریافت کریں گے۔ اللہ کی توفیق سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ آپ مسجد میں داخل ہو رہے تھے، ہم دونوں نے دائیں بائیں سے گھیر لیا۔ چونکہ میرا خیال تھا کہ میرا ساتھی سلسلہ کلام میرے ہی سپرد کرے گا، اس لیے میں نے کہنا شروع کیا، اے ابو عبد الرحمن، ہمارے ہاں کچھ ایسے آدمی پیدا ہو گئے ہیں جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور علم دین کی تحقیقات کرتے ہیں۔ اور راوی نے ان کی تعریف کی، مگر ان کا خیال ہے کہ تقدیر الہی کوئی چیز نہیں ہے، ہر بات بغیر تقدیر کی ہوتی ہے اور سارے کام ناگہاں ہوتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر تمہاری ان لوگوں سے ملاقات ہو جائے تو کہہ دینا کہ نہ میرا ان سے کوئی تعلق ہے اور نہ ان کا مجھ سے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ قسم کھا کر فرماتے تھے کہ اگر ان میں سے کسی کے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو اور وہ سب کا سب اللہ کی راہ میں خیرات کر دے، تب بھی اللہ اس کی خیرات قبول نہیں کرے گا، تاوقت یہ کہ اس کا تقدیر پر ایمان نہ ہو۔ ان سے ان کے باپ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک حدیث بیان کی تھی، فرمایا کہ ایک روز ہم رسول اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، اچانک ایک شخص نمودار ہوا، نہایت سفید کپڑے، بہت سیاہ بال، سفر کا کوئی اثر یعنی گرد و غبار وغیرہ اس پر نمایاں نہ تھا، اور ہم میں سے کوئی اس کو جانتا بھی نہ تھا۔ بالآخر وہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زانو بزانو ہو کر بیٹھ گیا، اپنے دونوں ہاتھ رسول پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پر رکھ دیے اور عرض کیا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کی کیفیت بتائیے۔ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم کلمہ توحید یعنی اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں کا اقرار کرو، نماز پابندی سے بتعدیل ارکان ادا کرو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو، اور اگر استطاعت زیادہ ہو تو حج بھی کرو۔ آنے والے نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ ہم کو تعجب ہوا کہ خود ہی سوال کرتا ہے اور خود ہی تصدیق کرتا ہے۔ اس کے بعد اس شخص نے عرض کیا کہ ایمان کی حالت بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کے معنی یہ ہے کہ تم اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا، اس کی کتابوں کا، اس کے رسولوں کا اور قیامت کا یقین رکھو، تقدیر الہی کو یعنی ہر خیر و شر کے مقدم ہونے کو سچا جانو۔ آنے والے نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ پھر کہنے لگا، احسان کی حقیقت بتائیے۔ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسان کی حقیقت یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ مرتبہ حاصل نہ ہو تو اتنا یقین رکھو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ آنے والے نے عرض کیا کہ قیامت کے بارے میں بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے سوال کیا گیا ہے وہ سائل سے زیادہ اس بات سے واقف نہیں ہے۔ اس نے عرض کیا، اچھا قیامت کی علامات بتائیے۔ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی علامات میں سے یہ بات ہے کہ لونڈی اپنے مالکہ کو جنے گی، اور تو دیکھے گا کہ ننگے پاؤں، ننگے جسم، تنگ دست چرواہے بڑی بڑی عمارتوں پر اترائیں گے۔ اس کے بعد وہ آدمی چلا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ
میں کچھ دیر ٹھہرا رہا، پھر رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، کیا تم جانتے ہو کہ یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔